والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. فعن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعيادة المريض واتباع الجنازة وتشميت العاطس وإبرار المقسم ونصر المظلوم وإجابة الداعي وإفشاء السلام. متفق علیہ. محترم حضرات، ابھی آپ کے سامنے ایک روایت میں نے پڑھی ہے جس کے راوی ہیں صحابی رسول حضرت براء ابن عازب رضی اللہ عنہما. اس بات کو ہم سب کو ذہن میں رکھنا چاہیے کہ صحابہ کے مقام و مرتبے کی وجہ سے جب صحابہ کا نام لیا جائے تو ترضی پڑھنے کا اہتمام کرنا مستحب ہے، یعنی رضی اللہ عنہ کہنا مستحب ہے، ادب کا تقاضا ہے. اب یہاں دیکھیے رضی اللہ عنہما کا لفظ ہے. وہ صحابی اور ان کے والد دونوں صحابی ہوں تو رضی اللہ عنہما کہتے ہیں. جیسے کہ حضرت عبداللہ ابن عمر، تو حضرت عبداللہ یہ بھی صحابی ہیں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بھی صحابی ہیں، تو کیا کہیں گے؟ رضی اللہ عنہما. لیکن اگر والد صحابی نہیں ہیں تو پھر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، اور اگر صحابیہ ہیں تو رضی اللہ عنہا کہتے ہیں. بہت سے صحابہ کا ایک ساتھ نام لیے ہیں تو رضی اللہ عنہم کہتے ہیں. بہت سی صحابیات کا نام ایک ساتھ لیے تو رضی اللہ عنہن کہتے ہیں. تو بہرحال صحابہ کے تذکرے کے ساتھ ترضی کا اہتمام کرنا یہ مستحب ہے. ان سے محبت اور اسلام میں جو ان کا مقام ہے یہ اس کا تقاضا ہے، ہمیں اس کا خیال رکھنا چاہیے. اب یہاں پہ وہ کہتے ہیں کہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا مریض کی عیادت کا. مریض کی عیادت یہ اسلام کے اہم ترین تعلیمات میں سے ہے اور محاسن اسلام میں سے ہے کہ اسلام اس بات کی خاص ہدایت دیتا ہے کہ دوست و احباب عزیز و اقارب میں کوئی بیمار پڑ جائے تو اس کی عیادت کے لیے ہمیں جانے کا اہتمام کرنا چاہیے. لیکن ہماری عیادت اس کے لیے باعث تکلیف نہ ہو، اس کا بھی خیال رکھنا چاہیے، بلکہ ہماری عیادت اس کے لیے باعث راحت ہو، ہماری عیادت اس کے لیے اس پریشانی کی کمی کا باعث ہو. اس کا خاص اہتمام کرنا چاہیے، کیونکہ اسلام اس بات کی تعلیم دیتا ہے کہ ہماری ذات سے دوسرے کو فائدہ پہنچے، کوئی نقصان نہ پہنچے. اس لیے مریض کی عیادت کرنے کے لیے جانا یہ اسلام کی تعلیم ہے، لیکن جانے کے سلسلے میں خصوصی ہدایات بھی ہیں کہ جیسے مریض کی کیفیت اور اس کی تکلیف میں اس کی رعایت کا تقاضا یہ ہے کہ
کہ اس کے پاس جا کے لمبے وقت تک نہ بیٹھیں۔ مثال کے طور پر آپ عیادت کرنے کے لیے گئے ہیں، مریض آپ کے احترام میں آرام کرنا چاہتا ہے لیکن آرام نہیں کر پا رہا، بیٹھا ہوا ہے، کچھ کھانا پینا چاہتا ہے، کسی چیز کا تقاضا ہے اسے، لیکن وہ اس تقاضے کو پورا نہیں کر پا رہا ہے، تو حال احوال کی پرسش پوچھنے کے بعد وہاں سے جلد نکلنے کی کوشش کرنی چاہیے، تاکہ ہمارا لمبا بیٹھنا اس کے لیے کسی طرح کی تکلیف اور اس کے آرام، اس کی راحت میں کوئی خلل کا باعث نہ بنے۔ ہاں، اگر مریض ایسا ہے کہ ہمارے زیادہ لمبا بیٹھنے سے ہی اس کو راحت محسوس ہو رہی ہے، جیسے مثال کے طور پر دوست احباب ہوتے ہیں جن سے بے تکلفی ہوتی ہے، کہ وہ اگر ساتھ میں بیٹھے ہوں تو انسان ان کے بیٹھنے کی وجہ سے بہت سی تکلیفوں کو بھول جاتا ہے، اور ان کے بیٹھنے کی وجہ سے کوئی تکلیف بھی نہیں ہوتی ہے، بلکہ وہ تو چاہتا ہے کہ بھائی ایسے دوست و احباب کچھ لمبے وقت تک رہیں۔ تو پھر حالات کے لحاظ سے اگر ایسا معاملہ ہے تو کچھ دیر بڑھ کے بیٹھنے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ یہاں مقصد مریض کو تکلیف دینا نہیں ہے، بلکہ مزید اس کے لیے راحت کا سامان فراہم کرنا ہے۔ اس وقت ایک اہم بات یہ بھی ہے کہ دیکھیے مریض کی عیادت کا مقصد کیا ہے؟ اس کی دلداری ہے، اس کو تسلی دینا، اس کو حوصلہ دینا۔ اب بعض لوگ مریضوں سے ملنے جاتے ہیں لیکن وہاں بیٹھ کے کچھ ایسی باتیں کرتے ہیں کہ اس کا مرض کی گھبراہٹ کم ہونے کے بجائے مزید اس کی گھبراہٹ اور پریشانی بڑھ جاتی ہے۔ ایسا بھی کوئی کام نہیں کرنا چاہیے۔ مثال کے طور پر جس مرض میں مبتلا ہے تو جائیں اور جا کے اس کو تسلی دیں، حوصلہ بڑھائیں، کیونکہ انسان کے حوصلے سے بھی بہت سے مسئلے حل ہو جاتے ہیں۔ اس کو ہمت دلائیں، اگر وہ گھبرا رہا ہے تو اس کی گھبراہٹ کو دور کرنے کا انتظام کریں، لیکن بیٹھ کر کے فلاں کا انتقال ہو گیا، فلاں کو بھی ایسا ہو گیا تھا تو فلاں کو ایسا ہو گیا، فلاں کو ایسا ہوا تھا تو فلاں کو بھی ایسا ہو گیا، ایسی باتیں کر رہے ہیں جس سے اس کے دل میں مزید گھبراہٹ پیدا ہو گئی، تو یہ انتہائی غلط بات ہے۔ ہمارا جانا اس کے لیے مزید حوصلے کا باعث ہو، اس کے اندر شفا کی امید بڑھ جائے، لیکن اس کو گھبراہٹ میں مبتلا کر دینا یہ کہیں سے کہیں تک عیادت کے ادب کے خلاف ہے۔ اچھا، ایک اہم چیز یہ بھی ہے کہ مریض کی عیادت کے لیے جانے میں اوقات کا بھی خیال رکھنا چاہیے۔ یہ نہیں کہ جب آپ کو موقع ملا اٹھ کے چلے گئے، جب چاہا خبر خیر پوچھنے کے لیے پھول لگا دیا، نہیں۔ بہتر ہو کہ ایسے وقت پہ جایا جائے کہ وہ وقت عام عادت کے مطابق راحت و آرام کا وقت نہ ہو، ملنے ملانے کا وقت ہو۔ جیسے مثال کے طور پر آج کل ہاسپٹل وغیرہ میں خصوصی اوقات مقرر ہوتے ہیں کہ ان اوقات میں ہی کسی کو آنے کی اجازت ہوتی ہے۔ اب بعض لوگ یہ ہوتے ہیں کہ بے وقت پہنچتے ہیں، اب بے وقت پہنچ کر کے وہاں کے اسٹاف سے لڑنا جھگڑنا شروع کر دیتے ہیں، ان کو اپنا اثر رسوخ دکھانا شروع کر دیتے ہیں۔ ان کی وجہ سے مریض کے رشتہ داروں کو اور مریض کو بھی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ نہیں، اصول و ضوابط کی پیروی کرتے ہوئے کسی کی تکلیف کا ذریعہ نہ بنے، بلکہ اصول و ضوابط کی پیروی کرتے ہوئے آپ راحت کا ذریعہ بنے، تو اوقات کا بھی خیال رکھنا چاہیے۔ اس کے علاوہ ہم جا رہے ہوں تو جاتے ہوئے کچھ تحفہ وغیرہ بھی لے کے جائیں۔
اچھا کوشش ہو کہ کسی کا تعاون اس طور پہ کیا جائے کہ اس کو ذلت بھی محسوس نہ ہو اور اس کی بہتر انداز میں ضرورت کی تکمیل بھی ہو. یہ سب سے اچھا طریقہ ہے. معلوم ہے کہ مریض کسی ایسے مرض میں ہے جس میں اس کو بڑے خرچے کی ضرورت ہے. اگر ہم یا مختلف ملنے جلنے والے تھوڑے تھوڑے خرچے میں بھی حصے دار بن گئے تو پھر اس کا بہت سا مسئلہ حل ہو سکتا ہے. لیکن جس چیز کی ضرورت نہیں ہے وہ چیز لیتے ہوئے جا رہے ہیں محض ایک رسم کی تکمیل کے لیے. وہ کرنے کے بجائے اگر کچھ کرنا ہے تو وہ کام کریں جس سے اس کے لیے آسانی پیدا ہو. اس لیے آج کے دور میں چونکہ جن شعبوں نے بہت زیادہ انسان کو جھنجھوڑ رکھا ہے ان میں ایک اہم ترین شعبہ امراض کا شعبہ ہے. اللہ ہم سب کو ہر طرح کے برے امراض سے محفوظ رکھے کہ انسان اس دور میں امراض میں مبتلا ہوتا ہے تو وہ کس حال سے دوچار ہو جائے. مرض کی تکلیف تو اپنی جگہ پہ، اس مرض کو علاج کی تکلیف کتنے لوگوں کو مزید مریض بنا دیتی ہے. علاج کا تحمل کتنے لوگوں کے لیے باعث پریشانی بن جاتا ہے. تو ایسے موقع پہ عیادت کرتے ہوئے ہم اس کے بوجھ کو کچھ ہلکا کر سکتے ہوں. ہمارے بس میں جتنا ہو ہمیں اس کا خیال رکھنا چاہیے. کیوں ہم دوسروں کا خیال رکھیں گے تو ایسے نازک وقت میں اللہ ہمارے لیے بھی خیال رکھنے والا بنا پیدا کر دیں گے کہ خیال رکھنے والے کو ٹھہرا دیں گے. کیا فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ایک مسلمان ایک جسم کی طرح ہے کہ ایک عضو کو تکلیف ہوتی ہے دوسرا عضو بھی پریشان ہوتا ہے. ہمارے خاندان میں ہمارے رشتہ داروں میں اگر کوئی اس طرح سے دوچار ہے تو تکلیف اس کی ہماری بھی تکلیف ہے. تو اس کے لیے اس کے علاج و معالجے میں جو ہم سے بن سکتا ہو وہ ہمیں کرنا چاہیے. یہ نہ کرنے کے بجائے بہت سے لوگ بیمار پڑتے ہیں تو الٹا ان کا علاج و معالجے کا خرچہ تو ہوتا ہی ہے، مزید آنے جانے والوں کے اخراجات بڑھ جاتے ہیں. پہلے لوگ آ نہیں رہے تھے، اب بیمار پڑے ہیں تو بھائی صبح 10 بجے بھی آ رہے ہیں، 12 بجے بھی آ رہے ہیں، 1 بجے بھی آ رہے ہیں، 2 بجے بھی آ رہے ہیں، اور ہر آنے والے کے لیے کچھ اہتمام کرنا پڑ رہا ہے گھر والوں کو ناشتے پانی کا. آپ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ چیز اچھے لوگوں کے لیے بھی باعث پریشانی بن سکتی ہے. انسان ایسے حالات میں الجھ جاتا ہے. مثال کے طور پر الگ الگ وقت میں لوگ آ رہے ہیں اور ہر آنے والے پر 100-200 روپے کا خرچہ ہو رہا ہے. تو گھر والے تو پہلے سے ہی علاج و معالجے میں لگے ہوئے ہیں، پھر ہر آنے والے کی مہمان نوازی بھی اضافی ذمہ داری بڑھ گئی. تو ہم عیادت کر کے اس کے مسئلے کو حل کر رہے ہیں کہ مسئلے کو بڑھا رہے ہیں. اس لیے عیادت کرنے میں وہ انتظام کریں، وہ ان کا اخلاق ہے. لیکن ہماری کوشش یہ ہو کہ ہم عیادت اس طور پہ کریں کہ ہماری عیادت باعث راحت ہو، باعث زحمت نہ ہو، اور ہم اپنی ذات سے جو آرام پہنچا سکتے ہیں اس کا ہم اہتمام کریں. تو کئی پہلو سے عیادت کو عیادت بنانا یہ ضروری ہے. ایک طرف تو آج کل ایک مزاج یہ بھی بنتا جا رہا ہے کہ لوگ جب تک سامنے ہیں بڑے اچھے ہیں، خوش اخلاق ہیں، ملتے ہیں جلتے ہیں، لیکن جب بیمار پڑتے ہیں لوگ تو عملی حالات یہ ہیں کہ بہت سے لوگوں کو فون کر کے پوچھنے کی تک بھی توفیق نہیں ہوتی ہے. یہ بھی غلط ہے. یہ ایک مسلمان کا حق ہے، یہ ایک مسلمان کا حق ہے
کہ اگر کوئی مسلمان بیمار پڑے تو ہم اس کی عیادت کریں۔ یہ مستقل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ آپ مریضوں کی عیادت کے لیے تشریف لے جایا کرتے تھے۔ مسلمان تو مسلمان، غیر مسلموں میں بھی اگر کوئی بیمار پڑ جاتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی عیادت کے لیے تشریف لے جاتے تھے۔ ایک مرتبہ ایک یہودی کے بیٹے کی بیماری کی اطلاع ملی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو آپ اس کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے۔ روایت میں ہے کہ وہ آپ کی خدمت کیا کرتا تھا۔ جب آپ عیادت کے لیے تشریف لے گئے تو اس وقت آپ نے اس کے بہت محبت کا اظہار کرتے ہوئے اس کے سرہانے آپ بیٹھنے کے بعد، آپ اس کے سرہانے بیٹھ گئے، سرہانے بیٹھنے کے بعد آپ نے محبت کے انداز میں ایمان کی دعوت دی۔ تو اس کے والد نے دیکھ لیا کہ یہ محبت کے ساتھ ایمان کی دعوت دی جا رہی ہے، وہ بھی یہودی تھا، تو بالآخر اس نے کہا کہ اطیع محمد یا اطیع ابو القاسم، بیٹے یہ بات محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں مان لو، مان لو۔ تو اس نے باپ کے کہنے کے بعد اسلام قبول کر لیا، اسلام قبول کر لیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے اٹھے یہ کہتے ہوئے کہ تمام تعریف الحمدللہ الذی انقذہ من النار، تمام تعریف اس اللہ کی ہے جس نے اسے جہنم کی آگ سے بچا لیا۔ کہ بیمار تھا، ایمان لائے بغیر چلا جاتا تو انجام نار ہو جاتا، لیکن اس نے اپنے والد کے کہنے پر ہی صحیح اسلام کو قبول کر لیا، تو اب وہ جہنم سے نکل کر کے جنت کے راستے پر آ گیا۔ تو کیا پتہ چلا کہ اگر ہم جائیں تو مریض کی عیادت میں اس کی بھلائی بھی ہمارا مقصد ہو۔ لیکن یہاں پہ علماء نے ایک بات لکھی ہے، آپ جائیں اور دیکھا آپ نے کہ بھئی بالکل آخری چاکنی کا عالم ہے، تو علماء نے لکھا ہے کہ اس کو مخاطب کر کے یہ نہ کہا جائے کہ کلمہ پڑھو، کلمہ پڑھ لو، کلمہ پڑھ لو، مخاطب کر کے نہ کہا جائے۔ کیوں؟ وہ مرض کی تکلیف میں ہے، کن حالات سے وہ دو چار ہے وہ آپ کو نہیں معلوم، دوسرے کی تکلیف کا احساس دوسرے کو نہیں ہوتا۔ ہو سکتا ہے کہ جھنجھلاہٹ میں، بے چینی میں وہ اس کی زبان سے انکار کی کوئی بات نکل جائے، انکار کی کوئی بات نکل جائے تو بات غلط ہو جائے گی۔ جیسے فرمایا کہ اس کو مخاطب کر کے، اسی لیے اس کے مرض الموت میں کوئی مبتلا ہو تو اس کے پاس جو موجود ہے وہ اپنے طور پہ اذکار شروع کر دے، جو موجود ہیں وہ لوگ خود ہی اپنے طور پر کلمہ طیبہ کا اہتمام شروع کر دیں، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا یہ اپنے طور پہ اہتمام شروع کر دیں۔ مقصد کہ ہم پڑھ رہے ہیں، ہمارے پڑھنے کی وجہ سے اس کو بھی سن کر کے اس کی زبان پہ بھی جاری ہو جائے گا یہ کلمہ۔ لیکن اس کو مخاطب کر کے نہیں کہنا چاہیے بھائی تم یہ پڑھو، تم یہ کرو، کیوں؟ وہ تکلیف میں ہے۔ اور اللہ ہم سب کی حفاظت کرے۔ امراض تو انسان کو تڑپاتے ہیں ہی، لیکن سب سے آخری جو کیفیت ہوتی ہے اللہ، وہ تو بہت عجیب و غریب کیفیت ہوتی ہے۔ موت اور روح نکلنے کا جو وقت ہوتا ہے وہ بہت نازک وقت ہے، اسی لیے اس وقت اللہ کی طرف سے خصوصی مدد ہو، دستگیری ہو، تو ہی انسان کی زبان سے کلمہ طیبہ کی ادائیگی ہو سکتی ہے، ورنہ اس نازک تکلیف کے وقت میں انسان
اللہ کی مدد کے بغیر کتنا بھی اہتمام کر لے اس فضیلت کو حاصل نہیں کر سکتا۔ اس لیے اللہ سے اس بات کو بھی مانگتے رہنا چاہیے کہ یا اللہ خاتمہ بالخیر نصیب فرما، اور یا اللہ مرتے وقت طہارت کی حالت میں ہمیں کلمہ طیبہ کا ذکر نصیب فرما دے۔ اللہ سے مانگنا چاہیے، کیونکہ اللہ کے فضل سے یہ کام آسان ہونے والا ہے۔ حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے، اور انتہائی عادل حکمراں جنہوں نے خلافت راشدہ کی مثالوں کو پیش کیا، اور اپنے وقت کے بڑے ولی، ان کے انتقال وہ اکثر کہا کرتے تھے کہ ہر جانے والا چلا جاتا ہے، لیکن کوئی یہ نہیں بتا کے جاتا کہ کیا گزری اس کے اوپر، اس پر کیا گزری کوئی بتا کے نہیں جاتا۔ کیوں؟ گزرنے کے بعد انسان بتانے کے قابل ہی نہیں رہتا ہے۔ جو بھی اس کے اوپر کیفیت گزری ہو وہ تو اس کیفیت کے ساتھ آگے چل پڑتا ہے، پیچھے مڑنے کی کوئی طاقت کسی کے پاس ہے نہیں۔ حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے انتقال کے وقت ان کے بیٹے پہنچ گئے، کہا کہ والد محترم، آپ اکثر کہا کرتے تھے کہ کوئی بتائے بغیر ہر جانے والا چلا جاتا ہے، کیا کیفیت ہوتی ہے؟ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ بیٹے، جو کیفیت ہے بتانے کے لیے الفاظ نہیں ہے، جو کیفیت ہے اسے بتانے کے لیے الفاظ نہیں ہیں۔ بس یوں سمجھو کہ جسم کے ہر حصے میں کوئی کانٹا پھنسا ہوا ہو اور اس سے ایک ساتھ پورے جسم سے کھینچا جا رہا ہو۔ پھنسے ہوئے کانٹوں کو ایک ساتھ کھینچا جا رہا ہو تو جو تکلیف ہوتی ہوگی بس یوں سمجھ لو کہ اس طرح کی تکلیف ہو رہی ہے۔ اسی لیے دعا سکھائی گئی کہ یا اللہ ہماری نزع کے وقت میں مدد فرمانا، موت کے سکرات میں ہماری حفاظت فرمانا۔ تو جہاں ہم لوگ دیگر دعائیں کرتے ہیں، بوقت نزع اللہ کی خصوصی مدد کے لیے بھی ہم سب کو خاص دعاؤں کا اہتمام کرنا چاہیے، کیونکہ اس پل سے ہر ایک کو گزرنا ہے، ہر ایک کو اس مرحلے سے گزرنا ہے، یہاں سے گزرے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے۔ تو بہرحال مریض کی عیادت کرنا یہ مسنون عمل ہے، بہت اس کا اہتمام کرنا چاہیے، لیکن عیادت میں مریض کی حالت کی رعایت بھی ہونی چاہیے، اور ہر پہلو سے اس بات کی رعایت ہونی چاہیے کہ ہمارا جانا، ہمارا وہاں بیٹھنا، ہمارا وہاں بیٹھ کے بات کرنا وغیرہ وغیرہ، کوئی بھی عمل کسی بھی اعتبار سے مریض کے لیے اور مریض کے اہل و عیال کے لیے باعث تکلیف نہ ہو، اور ہم جا کر کے اس کی تکلیف کو کم کرنے کی کوشش کریں، حوصلہ دلائیں، گھبراہٹ والی کوئی بات اس کے سامنے نہ کریں تاکہ اس کا ٹینشن نہ بڑھے۔ اب اندازہ لگائیے کتنا خیال رکھا گیا ہے۔ روایت میں ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کسی نے کسی مصیبت زدہ کو، کسی پریشان حال کو، کسی بھی پریشانی میں مبتلا انسان کو دیکھا اور دیکھ کر کے اس نے یہ دعا پڑھ لیا، الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک بہ وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا، کسی نے یہ دعا پڑھ لی تو اس کو اس طرح کی پریشانی لاحق نہیں ہوگی،
اس طرح کی مصیبت سے، اس طرح کی پریشانی سے اللہ اس کی حفاظت کریں گے۔ یہ دعا بھی ہم سب کو یاد رکھنی چاہیے، بہت بڑا وعدہ ہے کہ لم یصبہ ذلک البلاء، اس طرح کی مصیبت اور اس طرح کا کوئی حادثہ اور واقعہ اس کے ساتھ پیش نہیں آئے گا، اس دعا کو پڑھ لینے کی برکت سے۔ اب یہاں پہ علماء نے لکھا کہ اپنی حفاظت کے لیے اس دعا کا اہتمام کرنے کی تعلیم دی گئی، لیکن کسی مریض کے بالکل سامنے اس طور پر پڑھنا نہیں چاہیے کہ وہ مریض سن رہا ہو، دیکھ رہا ہو۔ کیوں؟ آپ اس دعا کو پڑھ رہے ہیں، کہیں نہ کہیں اس دعا کا اس کے سامنے اہتمام کرنا اس کے لیے ذہنی اعتبار سے ایک چوٹ کا ذریعہ بن جائے گا، اسے چوٹ لگے گی، اسے شاید یہ چیز ناگوار گزرے۔ تو فرمایا کہ آپ اپنی حفاظت کے لیے اس دعا کا اہتمام کریں، لیکن اس طور پہ کریں کہ مریض اسے محسوس نہ کرے، اس کے سامنے پڑھنے کے بجائے ہٹ کے پڑھ لیں، اسی طریقے سے ایسے انداز میں پڑھیں کہ وہ اسے محسوس نہ کرے۔ تو بہرحال مریض کی حالت کی رعایت بھی بہت ضروری ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عیادت کے لیے جاتے تھے تو خاص طور پہ دعا دے کے آتے تھے۔ روایت میں ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی مریض کے پاس جاتے تو اس کے بدن پر، اس کی پیشانی پر، اس کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے آپ اس کو دعا دیتے تھے۔ ان دعاؤں میں سے کئی دعائیں ہیں، اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیک، اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیک، اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیک۔ فرمایا کہ اگر کسی مریض کو 7 مرتبہ پڑھ کر دم کر دیا جائے، اگر اللہ کے علم میں اس مرض میں موت مقدر نہیں ہے، کیونکہ موت کو ٹالنے کی طاقت تو کسی چیز میں نہیں ہے، اگر اس مرض میں موت مقدر نہیں ہے تو اسے اللہ ضرور شفا عطا کر دیں گے۔ تو اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیک۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی کسی صحابی کی بیماری کی میں جاتے تھے عیادت کے لیے تو اس کی پیشانی پر ہاتھ پھیرتے ہوئے آپ اس دعا کا اہتمام کرتے ہیں۔ لیکن جیسا کہ میں نے کہا، حالات کی رعایت بھی ضروری ہے۔ آپ کسی ہاسپٹل میں ہیں، آج کل انفیکشن اور اس طرح کی بہت سی باتیں کہی جاتی ہیں، اور مریض کو بہت سے امراض میں لوگوں سے دور رکھا جاتا ہے، خود اس مریض کی حفاظت کے لیے تاکہ اس کا انفیکشن بڑھ نہ جائے وغیرہ وغیرہ۔ تو ایسے موقع پہ جہاں اس طرح کا کوئی مسئلہ ہو تو آپ پیشانی پہ ہاتھ نہ رکھیے، اس کے بدن پہ ہاتھ نہ رکھیے، وہیں کھڑے کھڑے آپ اس دعا کا اہتمام کر لیجئے۔ تو حالات کے مطابق جیسی گنجائش ہو ویسا عمل کرنا چاہیے، نہیں کہ بس اب ہمیں یہ دعا پڑھنی تو ہر حال میں چاہے ڈاکٹر نے منع کر رکھا ہو نہیں ہم اس کی پیشانی پہ ہاتھ رکھیں گے ہی نہیں۔ اگر منع کیا گیا ہے، کیوں؟ عقیدے کا تحفظ بھی ضروری ہے۔ ایک روایت میں تو کہا گیا کہ مرض، ایک کا مرض دوسرے کو نہیں لگتا ہے، لیکن کہا گیا کہ جہاں اندیشہ ہو وہاں تم دور رہو۔ کیوں؟ اگر اتفاق سے وہ مرض اس کو بھی ہو گیا تو کیا سوچے گا، اچھا میں اس سے اٹیچ میں آیا تھا، اس سے میں قریب بیٹھا تھا، اس لیے ہمیں لگ گیا، عقیدہ خراب ہوا۔ حالانکہ مرض آیا اس کو اللہ کے فیصلے سے، اس کا عقیدہ خراب۔ اچھا سامنے والے کا بھی ہو سکتا ہے کہ لوگوں کے منع کرنے کے باوجود ڈاکٹر نے کہا تھا نہیں بھائی ذرا اس کا انفیکشن بڑھ جائے گا، لیکن پھر بھی یہ صاحب گئے اور جا کر کے اس اصول کو توڑ دیے اور اتفاق سے اس کا مرض بڑھ گیا،
تو کہنے میں کیا بات آئے گی کہ اس کی وجہ سے اس کو ایسا ہو گیا؟ تو اسلام نے کہا کہ بھائی ایسا کوئی دروازہ شکوک و شبہات کا کھولو ہی مت، نہ اپنے لیے نہ دوسروں کے لیے۔ دعا پڑھنے کا اہتمام کرنا ہے، آپ ہاتھ رکھے بغیر دعا پڑھ لیجیے، موقع ہو تو مسنون طریقہ وہی ہے کہ اس کی پیشانی پر، اس کے سر پر ہاتھ رکھ کے پڑھا جائے۔ بہرحال یہ عیادت بھی مستقل ایک مسنون عبادت ہے، اس کا ہمیں خیال رکھنا چاہیے۔ ایک روایت میں ہے قیامت کے دن اللہ عز و جل کہیں گے کہ میں بیمار پڑا تھا، تو میری عیادت کے لیے نہیں آیا۔ لمبی روایت ہے، مسلم شریف میں ہے وہ روایت، لمبی روایت ہے۔ تو وہ بندہ کہے گا یا اللہ، آپ تو رب العالمین ہیں، آپ کیسے بیمار پڑ سکتے تھے؟ آپ کے لیے بیماری کہاں ہے، اور میں آپ کی عیادت کیسے کر سکتا تھا؟ آپ تو رب العالمین ہیں۔ تو اللہ کہیں گے ایک تمہیں پتہ تھا نا کہ میرا فلاں بندہ بیمار پڑا، میرا فلاں بندہ بیمار پڑا، اگر تم اس کی عیادت کے لیے آتے تو مجھے اس کے پاس پاتے، اگر تم اس کی عیادت کے لیے آتے تو مجھے اس کے پاس پاتے۔ بتائیے، گویا کہ کتنا اہم ترین عمل ہے، لیکن آج رفتہ رفتہ یہ سنت دیگر سنتوں کی طرح بہت محدود سے محدود ہوتی جا رہی ہے، بہت قریبی ہے، بہت قریبی ہے۔ تو لوگ اس لیے چلے جاتے ہیں کہ بھائی نہیں جائیں گے تو شکایت ہوگی، سنت کو ادا کرنے کے لیے نہیں جاتے ہیں، بلکہ وہاں چلے جاتے ہیں کہ نہیں جائیں گے تو شکایت ہو جائے گی، شکوہ شکایت کے ڈر سے جاتے ہیں۔ بھائی شکوہ شکایت کے ڈر سے نہ جائیے، بلکہ یہ سمجھیے کہ میں مسلمان ہوں، ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس بات کی تعلیم دی ہے، یہ اسلامی اعمال میں سے ایک بہتر عمل ہے، ہمیں اسلامی عمل کو، اسلامی طریقے کو زندہ کرنا ہے، سنت کو اپنانا ہے، اس لیے ہم اس کام کو کر رہے ہیں۔ شکوہ شکایت لوگوں کے کہاں تک شکوہ شکایت دور کریں گے؟ لوگوں کو خوش کرنے کے چکر میں رہیں گے تو لوگ خوش بھی نہیں ہوں گے اور دنیا سے چلے جائیں گے۔ اللہ کو راضی رکھنے کی نیت رکھیے کہ بھائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے، ہم اس لیے جا رہے ہیں۔ تو ایک تو یہ کہ یہ جس طور پہ بالکل قریبی ہو کوئی تو ہی جا کر کے اس کی رعایت کریں گے، نہیں تو نہیں۔ اس سنت کو بڑے پیمانے پہ ہمیں اپنے معاشرے میں فروغ دینا ہے۔ اب اس میں آج کل تو دنیا اور شیطان نے اچھی چیزوں میں بھی کچھ نہ کچھ غلط چیزوں کو چھپا دیا ہے۔ یاد کرنے لوگ جائیں گے، جا کر کے اس کے پاس رہ کے سیلفی لیں گے، اس کو کچھ دے رہے ہیں، دیتے ہوئے سیلفی لیں گے، اس کو کچھ پکڑا رہے ہیں، پیسے دے رہے ہیں، کچھ دو چار پھل فلوٹ دے رہے ہیں، اس کو سیلفی دیں گے۔ آپ کچھ نہیں کریں گے، بہت چھپا کے رکھیں گے تو اپنے واٹس ایپ کے اسٹیٹس پہ ڈال دیں گے۔ کس کو دکھا رہے ہیں آپ؟ یاد رکھ لیجئے، اگر اللہ کو راضی کرنا ہے تو ان چیزوں سے بچنا ضروری ہے۔ اللہ اسی عمل کو قبول کرتا ہے جو صرف اللہ کے لیے کیا جائے۔ جہاں دنیا کا ایک چھوٹا سے چھوٹا مقصد بھی اس میں شامل ہو گیا، ریاکاری آ گئی، تو وہ عمل آپ کا ضائع اور برباد ہے۔ اس کو کرنے سے بہتر ہے کہ نہ کیا جائے، اس کو کرنے سے بہتر ہے کہ نہ کیا جائے۔ کرنا ہے تو اللہ کو راضی رکھنے والے طریقے سے کیجیے۔ یہ بھی آج کے دور کا بہت بڑا، میں تو کہتا ہوں کہ اس وقت غریب کی مدد کرنے سے زیادہ غریب کا مذاق اڑایا جاتا ہے، غریب کی غربت کو اچھالا جاتا ہے۔ بھائی ایک غریب کو چپکے سے آپ راشن دے دیں کہ کسی کو پتہ نہ چلے، اس کے گھر میں چولہا جل جائے، تو یہ ہوا تعاون۔ لیکن
آپ گئے اور دیتے ہوئے آپ نے فوٹو لے لیا، یہ تعاون نہیں بلکہ اس کی غربت کی تضحیک ہے، اس کی غربت کا مذاق اڑانا ہے۔ بلکہ حقیقت یہ ہے کہ ان طریقوں کے عام ہو جانے کی وجہ سے آج بہت سے ایسے غریب ہیں جو پریشان حال ہیں اور دیکھتے ہیں کہ فلاں جگہ ہم کو مدد مل جائے گی، لیکن انہیں اپنی غربت کا اعلان نہیں کرانا ہے تو وہ بھوکے رہنے کو ترجیح دیتے ہیں، لیکن کسی ایسی جگہ سے ایک تعاون کو بھی نہیں لیتے جہاں معلوم ہے کہ ان کے تعاون کا چرچا ہو جائے گا۔ یہ بھی ایک عجیب فتنہ ہے، عجیب فتنہ ہے۔ تعاون میں رازداری مطلوب ہے۔ کیا فرمایا کہ ایسا کرو کہ داہنے ہاتھ سے دو تو بائیں ہاتھ کو پتہ نہ چلے، اور یہاں تعاون کر رہے ہیں سوشل میڈیا کو پتہ چل جا رہا ہے، تو یہ تعاون نہیں بلکہ کسی کی غربت کا مذاق ہے۔ سوچئے، میں تو کہتا ہوں تعاون کرنے والوں کو کہ اگر یہی منظر بدل جائے، یہی منظر بدل جائے، وہ دینے والا ہو اور آپ لینے والے ہوں تو آپ پر کیا گزرے گی، ذرا یہ تو سوچ کے دیکھیے۔ نہیں گوارا ہوگا آپ کو، جس طرح آپ کو آپ کی خودداری کو یہ ہاتھ پھیلانا گوارا نہیں ہے، لیکن حالات انسان کو ہاتھ پھیلانے پر مجبور کر دیتے ہیں، تو کسی کی مجبوری کا مذاق نہ اڑائیے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کو صحیح فکر و عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، لا الہ الا اللہ العظیم الحلیم، لا الہ الا اللہ رب العرش الکریم، لا الہ الا اللہ رب السماوات والارض ورب العرش الکریم۔ یا اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ ہم سب کی خطاؤں کو درگزر فرما، یا اللہ ہر قسم کے برے امراض سے ہم سب کی حفاظت فرما، یا اللہ ہم سب کو ہر خیر عطا فرما، ہر شر سے حفاظت فرما، یا اللہ ہمیں دیندار بنا دے، ہماری اولاد کو، ہماری نسل کو دیندار بنا دے، یا اللہ ہمارے متقی پرہیزگار بنا دے۔ ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا متقين اماما۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله۔